اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے، 85 آیات ہیں، اس کے 9 رکوع ہیں۔ اس میں آل فرعون کے ایک مومن کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، جس نے کہا تھا کہ آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام غافر بھی ہے۔ غافر کا مطلب ہے بخشنے والا، یہ نام بھی اسی صورت میں آتا ہے۔ تیسرا نام بھی ہے اس کا سورۃ الطول، یہ بھی اسی صورت میں آتا ہے نام۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام یہ رکھے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے غالب ہے، جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، سخت پکڑنے والا ہے۔ ذی الطول، بڑی قوت والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں، الا الذین، مگر وہی لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا چلنا پھرنا شہر میں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے۔ والاحزاب من بعدہم، ان کے بعد بھی کئی گروہوں نے۔ وہمت کل امت برسولہم، ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسولوں کے ساتھ، لیاخذوا، تاکہ اس کو پکڑ لیں۔ وجادلوا بالباطل، اور ان سے باطل طریقے سے جھگڑا کریں۔ لیدحضوا بالحق، تاکہ مٹ جائے اس کے ذریعے حق۔ فاخذتم، پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، کیسا میری پکڑ۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اسی طرح ثابت ہوگی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، بے شک وہ آگ والے ہیں۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ رب العزت نے اکثر مقام پہ یہاں غفور رحیم ہونے کا تذکرہ کیا، وہاں عذابی لشدید کا تذکرہ بھی کیا۔ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اگر کوئی اس کی طرف رجوع کرے، توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت جب بندہ کوئی گناہ کر لے، اس کی طرف فوراً رجوع کر کے اس سے توبہ کرے، اس سے معافی مانگے، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ شدید العقاب، جو توبہ کی طرف نہیں آتے، گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھتے، تو پھر وہ سن لیں شدید العقاب، اس کے عذاب بھی بڑے سخت۔ ان عذابی لشدید، میرے عذاب بڑے سخت۔ ذی الطول، وہ بڑی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، انعام و اکرام دینے والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اپنے کیے کا وہ بدلہ ملے گا اسے، جیسا اس نے کیا ہوگا اس کا ویسا بدلہ پائے گا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کہ اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑنے والے صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں بحث مباحثہ کرنے والے، جھگڑنے والے، اختلاف رکھنے والے، یہ صرف اور صرف کافروں کا شیوا ہے، کافروں کی عادت ہے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، ان کے پیچھے نہیں چلنا۔
ان کی باتوں میں نہیں آنا. آپ نے صرف اور صرف جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہوتا ہے اسی حق کی آگے تبلیغ کرنی ہے، اسی حق پہ قائم رہنا ہے. ان سے پہلے بھی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اور اللہ رب العزت کے عذاب بڑے ہی عجیب تھے. کسی کو کس انداز سے غرق کیا، کسی کس انداز میں مبتلا کر دیا، مختلف عذاب، مختلف شکلیں. اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسے ایسے عذاب اللہ رب العزت پر آ سکتے ہیں. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُوا بِالْحَقِّ. ہر امت نے اپنے رسولوں کے ساتھ یہی ارادہ کیا کہ ان کو مار دیں، پکڑ لیں، اور ان کو پکڑیں گے، ان کو ماریں گے. جو حق ہے، جو دین اسلام ہے، وہ مٹ جائے گا. لیکن اللہ رب العزت اس اسلام کو، اس دین کو کبھی مٹنے نہیں دے گا. قیامت تک کے لیے یہ دین ہے. فَأَخَذْتُهُمْ، جب وہ حد سے گزرے، انہوں نے یہ ارادہ کیا، انبیاء علیہ السلام قتل کرنے کا ارادہ کیا، ان کو پکڑنے کا، تکلیف دینے کا، تو میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، آپ نے دیکھا ہے، پھر سنا ہے، پھر پڑھا ہے آپ نے اللہ رب العزت کی پکڑ کس طرح کی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. کافروں پہ آپ کے رب کی یہ بات سچی ہو گئی، اب وہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، آگ والے ہیں. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس کی بات کو صحیح انداز سے مانتے نہیں ہیں، اپنی منمانی، اپنی مرضیاں داخل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے آگ رکھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو اپنا کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.